بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے فعل متعدی بچہار قسم است۔ اول متعدی بیک مفعول۔ یہاں سے فعل متعدی کا بیان چالو ہو رہا ہے کہ فعل متعدی کی قسمیں کیا کیا ہیں، اور فعل متعدی کی تعریف تو پہلے آ ہی چکی ہے کہ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول بہ کا بھی محتاج ہو۔ مفعول بہ بولنا ہے، صرف مفعول نہیں، اور مفعول تو آ سکتا ہے فعل لازم جو ہوتا ہے جس میں صرف فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی مفعول بہ کی جس میں ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ مفعول بہ کے علاوہ اور مفعول تو آ سکتے ہیں، اس کو دھیان رکھنا، جیسے مفعول فی، مفعول مطلق وغیرہ، لیکن مفعول بہ کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مفعول بہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ کس اعتبار سے قسمیں ہیں مفعول بہ کی، کہ کتنے مفعولوں کی ضرورت پڑے گی، فعل متعدی کو کتنے مفعول کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی فعل ایسا ہوگا کہ جس کو صرف ایک ہی مفعول چاہیے، مفعول بہ، کوئی دو، کوئی تین طرح کے ہوتے ہیں نا۔ پھر دو میں ایک ایسا ہوتا ہے، خلاصہ کلام سمجھا رہا ہوں میں، کہ کوئی تو ایک مفعول چاہے گا، کوئی دو، اور کوئی دو میں کوئی ایک ایسا ہوگا کہ ایک کو حذف کرنا جائز ہوگا، ایک مفعول پر اختصار، ایک مفعول کو ختم کرنا جائز ہوگا۔ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے، کوئی قرینہ ہو تو دونوں کے بھلے ہی ذکر نہ کیا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ فعل متعدی کو دو مفعول کی ضرورت ہوگی لیکن ایک کو بھی حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک، دونوں کو ذکر کرنا لفظوں میں واجب ہوگا۔ اب اس کی کیا وجہ ہوگی وہ میں بتاؤں گا سبق میں، ہے نا۔ اور کوئی فعل متعدی وہ ہوگا جس میں تین مفعولوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب معنی سے پتہ چل جائے گا وہ لفظ کو جیسے ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی سے پتہ چل جائے گا ہاں اس میں کتنے مفعولوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک۔ کیسے سمجھیں گے ابھی دیکھو، پہلے دیکھتے ہیں قسمیں۔ بنا کے فعل متعدی بر چہار قسم، جان لو کہ فعل متعدی چار قسم پر ہے۔ اول، پہلا اس میں سے متعدی بیک مفعول۔ پہلا ہے متعدی بیک مفعول، یعنی ایسا فعل متعدی جو صرف ایک مفعول جس کو چاہیے، اس کو کہیں گے متعدی بیک مفعول۔ وہ جس میں صرف ایک مفعول کی ضرورت ہو، جس کو جیسے بہت سارے، یہ بہت ہی زیادہ ہیں اس طرح کے، ٹھیک۔ اس میں دیکھ لو، ایک کی مثال دی جیسے ضربہ۔ اب ضربہ جیسے ہم بولیں گے ضربہ، اس نے مارا، ٹھیک۔ اب اس سے پتہ چل رہا ہے، معنی سے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ کیا ہے، فعل متعدی ہے، کیونکہ ایک تو ہوگا مارنے والا، وہ ہوگا فاعل۔ اب مارا کس کو؟ وہی مفعول بھی ہوگا، جس پر ضرب واقع ہوتی ہے اسی کو تو کہتے ہیں مفعول بھی۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہاں مفعول بھی کی ضرورت پڑ رہی ہے اس میں۔ اسی طرح اور چیز دیکھ لیتے ہیں، جیسے پینا ہے، فعل پینا۔ اب ایک تو ہوگا پینے والا، کس چیز کو پیا جائے، وہ مفعول بھی ہوگا، شرب ہے نا۔ اسی طرح کھانا، یہ بھی فعل متعدی ہے، ایک تو کھانے والا اور کھایا کس چیز کو جائے۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مفعول بھی اور بیک مفعول۔ ان کو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کو جو ایک ہی مفعول چاہتا ہے نا، ایک مفعول چاہتے ہیں نا، فعل متعدی بیک مفعول، اوکے، ٹھیک۔ اس طرح کے جو ہوں گے جس میں ایک کی ضرورت پڑے گی صرف۔ دوسرا ہے دو متعدی دو مفعول۔ دوسرا متعدی دو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا باشد۔ اچھا، یہ وہی کہ دو مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہو۔ کیا مطلب ایک مفعول پر اختصار کرنے کا مطلب؟ کہ ایک مفعول کو حذف کر دیا جائے، صرف ایک کو ہی ذکر کیا جائے، یہ جائز ہوگا۔ دو مفعول کی تو ضرورت ہوگی لیکن دونوں کو ذکر کرنا واجب نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہوگا۔ ایک کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور دونوں میں سے کسی کو بھی حذف کر سکتے ہیں، پہلے دوسرے کو، ٹھیک۔ مثال دیکھو، جیسے آتا ہے، عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب عطا کرنا کیا ہے؟ ایک تو ہوگا جس کو عطا کیا جائے، ایک وہ چیز جو عطا کی جائے، اس میں دو کی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک، آتا، ٹھیک۔ اور اس طرح کے دو وآنچے، اور آگے دیکھو وآنچے در معنی او باشد، اور وہ جو اس کے معنی میں ہو۔ مطلب کیا؟ اس کے معنی میں یہ نہیں کہ اس کا معنی بھی عطا کرنا ہی ہو، اس کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فعل
جو اس طرح کے ہوں جن میں دو مفعول کی ضرورت ہو لیکن ایک پر اختصار کرنا جائز ہو، اس کو کہیں گے کہ اس طرح کے معنی میں ہو۔ ٹھیک، جیسے آپ دیکھیں سقا، سقا معنی کیا ہے؟ سقا یسقی، پلانا۔ اب ایک تو ہوگا کہ کس کو پلایا اور کیا پلایا، دو چیزیں چاہیے اس میں بھی، تو اسی کے معنی میں، اس کا معنی میں مطلب کیا بتایا میں نے کہ اس طرح کا ہو، کوئی ایسا فعل ہو جو جیسا یہ ہے، اس میں کیا ہے کہ دو مفعول کو چاہتا ہے لیکن ایک پر اختصار کرنا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے منحا، اس نے دیا، اب تو ایک تو چیز دی اور کس کو دی، دو کی ضرورت پڑ رہی ہے اس نے۔ ٹھیک، اسی طرح کسا، اس نے پہنایا۔ اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے، آتا کے معنی کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے جس میں دو مفعولوں کی ضرورت پڑے گی اور اس پر ایک پر اختصار کرنا جائز ہوگا، یہ مطلب وہ آنچے درمانہ اباشد، اور وہ جو اس کے معنی میں ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں باب آتیتو، باب آتیتو اصطلاحاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باب آتیتو سے ہو۔ باب آتیتو کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کے جو ہو، دو مفعولوں کی ضرورت پڑے لیکن ایک پر اختصار کرنا جائز ہو۔ مثال دیکھیں، جیسے آتیت زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم دیا، کوئی درہم دیا، ایک درہم دیا نا۔ وَإِذَا آتَيْتُ زَيْدًا نیز جائز، اور اس جگہ آتیت زیدن بھی جائز ہے، یعنی آتیت زیدن صرف اتنا کہا جائے تب بھی جائز ہے۔ یہ سامنے والے کے مطلب سامنے والا کیسا، وہ جان رہا ہے کہاں، جیسے کسی نے پوچھا آتیت زیدن، میں نے زید کو دیا، وہ جان رہا ہے کہ ہاں، اس نے پوچھا تو نے پیسے کس کو دیا، درہم کس کو دیا، وہ کہے گا آتیت زیدن، میں نے زید کو دیا۔ ٹھیک، اسی طرح کوئی پوچھے کہ زید کو تم نے کیا دیا، کہ آتیت درہمن، میں نے زید کو درہم دیا۔ سمجھ رہے؟ قرینہ، اس کو کہتے ہیں قرینہ۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو قرینہ ہوتا ہے تو کیا ہے، حذف کرنا جائز ہوتا ہے، بغیر قرینے کے بھی حذف کرنا اس کو کیا ہے، جائز ہوتا ہے۔ ایک مفعول پر اکتفا کر لیا جائے، ایک مفعول بھی پر، یہ باب آتیتو میں جائز ہوتا ہے۔ باب آتیتو کا مطلب کیا ہے کہ جس میں دو مفعولوں کی ضرورت پڑے لیکن ایک پر اکتفا کرنا جائز ہو۔ تیسری قسم ہے سوم متعدی و دو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا نہ باشد۔ اچھا، اس میں یہ اس کا الٹا اوپر والے کا، کہ اس میں دو مفعولوں کی تو ضرورت پڑے لیکن ایک پر اختصار جائز نہ ہو، یعنی ایک کو بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کو ذکر کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک، یہی مطلب اس کا سوم متعدی و دو مفعول، تو دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہو، کوئی بھی اسم ایسا ہو جو دو مفعولوں کی ضرورت ہو، جس کو کہ اختصار بر یک مفعول روا نہ باشد، کہ ایک مفعول پر اختصار، ایک مفعول پر بس کرنا جائز نہ ہو۔ اختصار کا مطلب کیا ہے، صبر کرنا کہہ سکتے ہیں، کہ ایک مفعول پر صبر کیا جائے، یہ جائز نہیں ہوگا، ہے نا۔ وَإِذَا در افعال قلوب است، اور یہ افعال قلوب ہے، یعنی وہ افعال جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں افعال قلوب۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا ہیں افعال قلوب؟ ویسے بہت زیادہ ہیں، اس میں چند ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں افعال قلوب، اس کتاب میں جو ذکر کیے گئے ہیں نا، اس کو دھیان رکھنا۔ افعال قلوب جو اس میں ذکر کیے گئے، علمت، ظننت، حسبت، وخلت، وزعمت، ورأیت، ووجدت، یہ افعال قلوب ذکر کیے گئے ہیں، اس میں ذکر کیے گئے ہیں 7۔ اچھا، ان کا ایک اور نام ہے افعال قلوب کا، وہ مشہور نام ہے افعال یقین و ظن۔ وہ افعال جو یقین اور ظن پہ دلالت کرتے ہیں انہیں کو کہتے ہیں افعال قلوب۔ ان کو افعال یقین و ظن بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو یقین پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ظن پہ دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا علمت ہے، یہ یقین پر دلالت کرتا ہے۔ علمت کا معنی یہاں صرف جاننا نہیں ہوگا بلکہ ہوگا میں نے یقین کیا۔ علمت زیدن عالمن، میں نے زید کا عالم ہونے کا یقین کیا۔ صرف جاننے کا معنی میں جب کریں گے، جب تو ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑے گی، صرف جیسے کہیں گے علمت زیدن، میں زید کو جانا، یہ تو ایک ہی بہت ہے۔ لیکن یقین کیا کے معنی میں ہوگا میں نے زید کو جانا، ہے نا، یہ میں نے زید کو کیا جانا، ہاں جاننے میں بھی صحیح ہے، دو ہی مفعولوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیا جانا، زید کو جانا، کیا گدھا جانا، انسان جانا، عالم جانا، کیا جانا، یہ زید کی بھی کم بختی ہے بیچارے۔ خیر، علمت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم جانا، یہ یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح دو لاسٹ کے ہیں جو رأیت و وجدت، یہ بھی یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں پہ رأیت کا معنی دیکھ رہا نہیں ہے،
ہاں اس میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں، رائے تو جب کہیں گے رائے تو زید، میں زید کو دیکھا، بس یہ تو ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن رائے تو کا معنی یہاں ہے جاننا، ٹھیک ہے، رائے تو زیدن عالمن۔ اسی طرح وجدت یعنی میں نے پایا، پایا والا معنی نہیں بلکہ یہاں جاننا ہی معنی کریں اس کو، ٹھیک، یہ مطلب ہوگا کہ وجدت میں نے زید کو عالم پایا، یعنی عالم مانا، یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ظننت و حسبت و خلت، ان کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، تقریباً ایک ہی معنی ہے، گمان کرنا ہے نا، خلت خیال کیا، گمان کیا، حسبت کا معنی وہی ہے نا، یہ تینوں آتے ہیں زن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گمان کرنا زن ہے نا، اور وہ زعمت یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یقین کے لیے بھی اور زن کے لیے، زعمت کو معنی یقین کرنا بھی ہوگا اور گمان کرنا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں سے جو تین ہے علمت، رائت، وجدت، یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ظننت و حسبت و خلت یہ زن کے لیے، اور زعمت یہ مطلق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو افعال قلوب جو ہوں گے نا، یہ ایسے فعل متعدی ہیں، افعال متعدیاں ہیں کہ جن میں دو مفعولوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصل میں جو ہے نا افعال قلوب، یہ ہوتے ہیں مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ اب مبتدا و خبر میں سے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مبتدا کو حذف کر دیں، خبر کو حذف کر دیں بغیر بات، قرینہ ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی ظاہری قرینہ ہو تو، لیکن ایسے ہی حذف کر دیں تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا و خبر میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو نیچے، چوں علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کا فاضل جانا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، یہ ترجمہ صحیح رہے گا۔ وظننت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا، ان میں سے ایک مثال دے دی، ایک افعال یقین فعل یقین کے دے دی، اس کے دے دی جو یقین سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ جو ظن سے تعلق رکھتا ہے، ان کی ایک مثال دے دی، ٹھیک۔ اسی طرح سب کی یہی مثال ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، علمت کا اگر ہٹا دیا جائے تو یہ ہے زیدن فاضلا، مطلب کیا، زید فاضل ہے، لیکن علمت زید فاضلا، زیدن نہیں، جب علمت نہیں رہے گا تو پڑھیں گے زید فاضلا، مبتدا و خبر ہوں گے۔ اسی طرح زید عالم، مبتدا و خبر ہوں گے، لیکن جب علمت یا ظننت یا کوئی اور بھی افعال قلوب آ گیا تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے، مفعول بن جائیں گے، نصب، حالت نصبی میں ہو جائیں گے۔ تو اصل میں تو یہ مبتدا و خبر تھے، علمت کی وجہ سے کیا ہو گئے، یہ مفعول ہو گئے، ٹھیک۔ تو مبتدا و خبر میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو بھی ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے صرف علمت زیدن یا علمت فاضلا، نہیں کہہ سکتے، وظننت عالما یا ظننت زیدن، الگ الگ نہیں کہہ سکتے، ان کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال میں نے وجہ بتا دی کہ مبتدا و خبر ہوتے ہیں اس لیے۔ چوتھی قسم دیکھتے ہیں، چوتھی قسم چہاروں فعل متعدی بسے مفعول، چوتھی قسم ہے کہ ایسا متعدی، ایسے فعل متعدی جو تین مفعولوں کی جس کو ضرورت ہو۔ ایک اور تھوڑی سی فائدے کی بات سمجھ لے کہ دیکھو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب باب بدل جاتا ہے فعل کا تو اس کا معنی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مثلا کوئی ایسا لفظ ہے جو فعل لازم ہے، لیکن جب اس کو باب افعال میں لے گئے تو وہ فعل لازم فعل متعدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ذہبہ، ذہبہ فعل لازم ہے، ذہبہ مانے وہ گیا، لیکن جب اس کو فعل باب افعال میں لے گئے اسی فعل کو تو اس کا معنی ہوگا اذهب، اب وہ گیا نہیں ہوگا ترجمہ، وہ لے گیا، اب یہ ہو گیا متعدی، یعنی پہلے فعل لازم تھا، وہ فعل باب افعال میں آیا تو فعل متعدی ہو گیا، لے گیا والا معنی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھنا، کوئی ایسا فعل ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے، اور اس کو باب افعال میں اگر لے جاتے ہیں، اگر وہ ایک مفعول چاہتا ہو تو وہ دو مفعول چاہنے لگ جاتا ہے، ٹھیک۔ جیسے ضربہ، اس کو اگر باب افعال میں لے جائیں گے
تو دو مفعول چاہنے لگے گا. ایک ایسی قاعدہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا ہو جو دو مفعول چاہتا ہو, اس کو باب افعال وغیرہ میں لے گئے, اور مطلب جس کی خاصیت, جس باب کی یہ خاصیت ہو کو تعدیہ, ایک خاصیت ہوتی ہے تعدیہ, متعدی بنانا. جس باب کی بھی ایک خاصیت ہوگی, اس باب میں اگر اس کو لے جائیں گے جو دو مفعول چاہتا ہے تو تین مفعول چاہنے لگے گا. اب ایسے ہی یہاں ہوا, دیکھو علمتو دو مفعول چاہتا تھا افعال قلوب میں سے, اور جو سہ مفعول والے ہیں جو تین مفعول چاہتے ہیں, جو فعل متعدی تین مفعول چاہتے ہیں, جیسے اعلم کس سے بنا, یہ علمتو سے تو بنا, دو مفعول چاہتے تھے لیکن اس کو لے گئے کس میں, باب افعال میں, اعلم پہلا سیگا ہے آج مذکر غائب. وہ ارا رائتو سے بنا ہے, دیکھ لو ارا. وہ امبا و اخبارہ اسی طرح ہے نا, یہ دو مفعول, یہ تین مفعول چاہتے ہیں سب. وہ خبرہ و نبأ و حدث, باب تفعیل کا بھی یہ خاصیت ہے, تعدیہ اس کی ایک خاصیت ہے, یعنی متعدی بنانا. باب تفعیل کی یہ خبرہ باب تفعیل سے, وہ نبأ و حدث وغیرہ وغیرہ, ٹھیک. تو بہرحال یہ بات اگر نہ بھی سمجھ میں آئے شروعات کے بچوں کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے افعال ہیں جو تین مفعول چاہتے ہیں, اس کی بات چل رہی. اس میں سے یہ ہیں اعلم, ارا, انبا و اخبرا و خبرا و نبا و حدثا. دیکھو نا, اعلم, اعلم معنی ہوگا, علمت معنی تو ہوتا ہے یقین کیا, جانا, ٹھیک ہے. عالمہ ہوگا جنوایا, کسی بات کو کیا ہے جنوایا. اب دیکھو تین باتیں ہوں گی, ایک تو کیا کس کو جنوایا اور کیا جنوایا. جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا, اللہ تعالیٰ نے بتایا یا جنوایا ہے نا کہ زید کو, یعنی کس کو جنوایا, پہلی بات تو سوال یہ ہوگا کس کو جنوایا, ٹھیک, یہ مفعول ہو گیا. دوسرا کیا, کس کو جنوایا, کس کو بتایا, عالم یعنی بتایا کر لو, کس کو بتایا, ٹھیک ہے, کس شخص کو بتایا. دوسرا کیا چیز بتائی, اور کیا چیز کے بارے میں کیا بتایا ہے نا, جو چیز بتائی اس کے بارے میں کیا بتایا. یہ تین مفعول کی ضرورت پڑے گی. ایسے معنی کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں, اس طرح اس کو ہم نکال سکتے ہیں معنی کے حساب سے. جیسے عالم اللہ زیدن, اللہ تعالیٰ نے زید کو علم دیا. اب کس چیز کا علم دیا, امرن, امر کے بارے میں, اور امر کے بارے میں کیا علم دیا, فاضلن, کہ امر فاضل ہے, ٹھیک. عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن, اللہ تعالیٰ نے زید کو امر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتایا. اسی طرح خبرہ, سب کو اسی طرح مثال, خبر دی زید کو امر کے فاضل ہونے کے بارے میں, ٹھیک ہے. ان سب کا معنی کہ عالمہ بتایا, جنوایا, ارا کا معنی بھی یہی ہے, ٹھیک, بتایا دکھایا کر لو. وہ انبا خبر دی, ان سب کا معنی وہ انبا اخبرا و خبرا و نبا و حدث, ان سب کا معنی کیا ہے, خبر دینا, اس نے خبر دی, ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ افعال ہے جو افعال متعدی, عالم, ارا, انبا, اخبرا و خبرا و نبا و حدث, یہ ہے متعدی بس مفعول, تین مفعولوں کی ان میں ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. بدا کے ای ہما مفعولات, اچھا, بدا کے ای ہما مفعولات مفعول بھی ان. اب ایک بات بتا رہے ہیں جو شروع میں نے کہہ دی کہ فعل متعدی کو وہ ہے جس میں مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ای ہما مفعولات, یہ سب کے سب مفعول بھی ہیں, مفعول بھی ہیں, یہ سب مفعول کیا ہے, مفعول بھی ہیں, یعنی مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے فعل متعدی کو, کہنا یہ چاہ رہے ہیں, ٹھیک. اور مفعول دوم در باب علمت, و مفعول سوم در باب اعلمت, و مفعول لہو و مفعول معہو را بجائے فاعل نہ توانند نہاد. اچھا, ایک بات اس میں بتا رہے ہیں, اس کو ایسے سمجھ لو پہلے کہ کچھ افعال, کچھ مفعول ایسے ہیں کہ جب کوئی فعل ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ فعل متعدی ہے, اس کو جب مجہول بنا دیا جائے, نائب فاعل مجہول بنایا جائے, فعل ما لم یسمى فاعلہ, تو اس کا نائب فاعل کس کو نہیں بنا سکتے ہیں, کس مفعول کو نہیں بنا سکتے ہیں. اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی فعل متعدی ہے, ٹھیک ہے. اب فعل متعدی کے لیے فعل متعدی اور اس کو بنانا چاہ رہے ہیں ہم فعل ما لم یسمى فاعلہ, یعنی فعل مجہول بنا اس کو, فعل متعدی کو. اب فعل متعدی تو چاہیے, کیا چاہیے اس کو, مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے, نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے, مفعول بھی ہوتا ہے. تو جو فعل مجہول ہے
اس کا نائب فاعل کس کس کو نہیں بنا سکتے ہیں، کس کس مفعول کو نہیں بنا سکتے ہیں، اس میں یہ چیز بتا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھو کہ کچھ مفعولات ایسے ہیں کہ ان کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اس میں سے کیا ہے؟ مفعول باب علمتو کا مفعول دوم، بھائی باب علمتو ہے جو، وہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو، یعنی افعال قلوب میں سے باب علمتو وہ دو مفعول چاہتا ہے، تو اس میں جو دوسرا مفعول ہے نا اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور باب عالمتو، باب عالمتو سے مراد کیا؟ وہ افعال جو تین مفعول چاہتے ہیں وہ ہے باب عالمتو سے مراد، ہے نا۔ تو اس کا جو تیسرا مفعول ہے اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح مفعول لہو کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اور مفعول معہو کو بھی نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ یہ اس میں بات بتائی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ فعل مجہول جب بنایا جائے فعل متعدی کو تو نائب فاعل کس کس کو نہیں بنا سکتے، تو چار بتا دیے اس میں۔ ایک تو مفعول ہے باب علمتو کا دوسرا مفعول، باب علمتو کا تیسرا مفعول، اور مفعول لہو اور مفعول معہو۔ اب بچا کون سا اس کا علاوہ بنا سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر باب علمتو کے پہلے مفعول کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح باب علمتو کے تیسرے کو نہیں بنا سکتے، دوسرے کو بنا سکتے ہیں، پہلے اور دوسرے کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کا الٹا سے کر لو، مفعول لہو اور مفعول معہو کے بجائے کون سے مفعول بچے؟ اور مفعول مطلق بچا، اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور کیا بچا؟ مفعول فی بچا، اس کو بھی بنا سکتے ہیں۔ پانچ ہی تو ہوتے ہیں نا، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہو، ٹھیک ہے۔ تو ان مفعول لہو اور مفعول معہو کو نہیں بنا سکتے۔ اچھا، یہی ترجمہ ہے اس کا، ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو، بدا کہ یہ ہما مفعولات مفعول بھی، جان لو کہ یہ تمام مفعولات مفعول بھی ہے، اور وہ مفعول دوم در باب علمتو، باب علمتو کا دوسرا مفعول، وہ مفعول سوم در باب عالمتو، اور باب عالمتو کا تیسرا مفعول، وہ مفعول لہو و مفعول معہو، اور بجائے فاعل نہ توانند نہاد، مفعول لہو اور مفعول معہو کو فاعل کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ فاعل کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، ایک مطلب فاعل کی جگہ پہ کیا آتا ہے؟ نائب فاعل آتا ہے، یعنی نائب فاعل نہیں بنا سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ وہ دیگر ہا شاید، اور دوسرے ان کے علاوہ جو جتنے ہیں ان کو بنا سکتے ہیں۔ دیگر ہا شاید کا مطلب یعنی ان سب کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس میں ختم ہو گئی۔ ودر باب آتیتو، اب آگے بات چلو۔ ودر باب آتیتو مفعول اول و مفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد از مفعول دوم۔ اچھا، ابھی کیا بتایا تو اوپر کے، یہاں تک دیکھ لیتے۔ مفعول باب علمتو کے تو دوسرے مفعول کو نہیں بنا سکتے ہیں، باب عالمتو کے نہیں بنا سکتے ہیں تیسرے مفعول کو۔ اب بچا کیا؟ باب آتیتو۔ باب آتیتو کیا ہے کہ جو دو مفعول چاہے اور ایک مفعول پر جس کا اکتفا کرنا جائز ہو، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا جو دوسرا مفعول ہے نا باب آتیتو کا، جیسے آتیتو زیدا درہما، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو دوسرا مفعول ہے نا تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پہلے مفعول کو نائب فاعل بنایا جائے۔ اس سے زیادہ لائق بات کیا ہے، یعنی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بہتر کیا ہے کہ دوسرے کے بجائے پہلے والے کو نائب فاعل بنایا جائے۔ یہ اس عبارت کا مطلب ہے نا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ادھر باب آتیتو مفعول اول، اور باب آتیتو کے مفعول اول کو بھی مفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنانا زیادہ لائق ہے از مفعول دوم، دوسرے مفعول سے، یعنی دوسرے مفعول سے پہلے والے مفعول کو باب آتیتو میں جس میں ایک پر اختصار کرنا جائز ہوتا ہے، اس میں پہلے والے مفعول کو نائب فاعل بنانا یہ زیادہ لائق ہے، یعنی زیادہ پسند ہے دوسرے مفعول کے علاوہ، جبکہ دوسرے کو بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ پسندیدہ بات کیا ہے کہ پہلے والے کو بنایا جائے۔ یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سبق تھا، اس میں ہم نے پڑھا فعل متعدی کے بارے میں۔ فعل متعدی کی قسمیں تین قسمیں تھی فعل متعدی کی۔ ایک فعل متعدی وہ جس میں صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مفعول بھی کی، ہے نا۔ اور دوسرا کیا، جس میں دو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں سے ایک پر اختصار کرنا،
ایک پر صبر کرنا جائز ہوتا ہے، ایک کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم تھی کہ دو مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں تھا، وہ ہے افعال قلوب۔ اور چوتھی وہ ہے جس میں تین مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج کا